सैलाब की वजह से पाकिस्तान के अंदर तबाहकारियाँ बड़े वसी पैमाने के ऊपर जारी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की वजह से होने वाले नुकसानात हैं वो लामहदूद हैं। सैलाब बड़े पैमाने के ऊपर बस्तियों को, शहरों को और जानवरों को, इंसानों को अपनी लपेट में ले रहा है। लेकिन देख ये रहे हैं कि जो हुकूमती सतह के ऊपर बड़ी मुतहर्रिक सियासी जमातें हैं वो अभी तक अपनी लड़ाइयों के अंदर मसरूफ़ हैं और वो किसी भी तरह से इस आफत के साथ निमटने के लिए या इंसानों की, पाकिस्तानियों की इमदाद के हवाले से, अमली कदम उठाने के हवाले से बिल्कुल भी जो आप कह लें कि नेक नीयती वो उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रही। अगर सैलाब की इस आफत को पहले दिन से महसूस करते हुए सैलाब ज़दगान की मदद करने के अंदर कोई जमातें आगे आई हैं तो उनमें सबसे पहला नाम तहरीक लब्बैक का है, जो पहले दिन से ही सैलाब जैसे मसले को, जब जनूबी पंजाब के अंदर ये सारा सैलाब की अशारे मिलने शुरू हुए और वो आना शुरू हो गया तो उसके फौरी वक़्त ही तहरीक लब्बैक की जो शूरा है, तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है, उन्होंने इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा भी किया और अपने कारकुनान को भी फौरी तौर के ऊपर ये इंटीमेशंस पहुँचाई कि आप अमली तौर के ऊपर जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद करने के लिए करें। और हम ये देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बात है, सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को वेरीफाई किया जा सकता है कि पहले दिन से अगर कोई जमात सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में है तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अंसारुल इस्लाम, जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप है, उनके कारकुनान जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर बलूचिस्तान के अंदर और पहाड़ी इलाकों के अंदर, सवात के अंदर जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान काम कर रहे हैं और अंसारुल इस्लाम के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि इस पूरे सैलाब के इशू के अंदर ये कोई सियासी जमात या किसी सियासी जमात के कारकुनान जो हैं वो उतने रज़ाकाराना तौर के ऊपर देखने में नहीं आ रहे, बल्कि ना होने के बराबर हैं कि जिस तरीके से इन दो मजहबी जमातों के कारकुनान जो हैं वो सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर लोगों की मदद करते फिर रहे हैं। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, तहरीक इंसाफ की क़यादत है, पीपल्स पार्टी की क़यादत है, बाकी छोटी जो सियासी जमातें हैं उनकी भी आला क़यादत उस वक़्त सैलाब ज़दगान के लिए बात करना शुरू किया उन्होंने, या उन्होंने जाके तस्वीर तब खिंचवानी शुरू की जब जो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इस बात का भरपूर तरीके से इजहार किया जाना शुरू हुआ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को अपने सियासी जो इख्तलाफात हैं वो एक साइड के ऊपर रखकर इस वक्त सैलाब ज़दगान की जो है वो मदद करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि सियासी जमातें इंतहाई ताख़ीर से शुरू हुई और आज के दिन तक भी किसी सियासी जमात का कारकुन जो है वो नज़र नहीं आ रहा सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो भी एक बड़ी तादाद के अंदर अपनी अपनी जिन जगहों पर, जिन इलाकों में वो पहुंच सकते हैं या जिन इलाकों में वो मौजूद हैं वो इन सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, ख़ास तौर के बलूचिस्तान के और कबायली इलाके जो हैं वहाँ पर और जो जनूबी पंजाब है वहाँ के ऊपर। इस पूरे पैराए को अगर हम देखें तो ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान के अंदर मदारस जो हैं वो काम कर रहे हैं। और आज आप देखें कि जिन मदारस के ऊपर हुकूमतें और लिबरल जमातें तनकीद करती आती हैं, आज उन मदारस के बच्चे सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए रज़ाकाराना तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जैकेटें पहनी हुई हैं, उनको अपनी जान की परवाह नहीं है। वो कश्तियों के ज़रिए, वो साइकिलों के ज़रिए, वो पैदल सफ़र करके जो सैलाब ज़दगान के लोग हैं वहाँ तक अपनी उनको माली अमदाद जो है वो पहुँचा रहे हैं, राशन पहुँचा रहे हैं, खाना पीना पहुँचा रहे हैं, खैमे पहुँचा रहे हैं, अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। और कल मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि तहरीक लब्बैक के जनूबी पंजाब के अंदर एक कारकुन ने अपने ज़िले के कुछ दुकानों और मकानात उसके खाली थे और उसने पोस्ट लगाई हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि
اگر سیلاب متاثرین تک یہ میرا میسج پہنچا دیا جائے، جو بھی اس علاقے میں آئیں گے، میری کچھ دکانیں ہیں اور 3 گھر ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، میں وہاں پر ان کی رہائش کا بندوبست بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی راشن کا اور کھانے پینے کا بندوبست جو ہے وہ بھی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہمیشہ سے سیاسی جماعتیں اور لبرل جماعتیں تنقید کرتی آئی ہیں کہ یہ مدارس کے بچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر مختلف طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اگر سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے کوئی طبقہ ایک بڑی تعداد کے اندر بڑی فورس کے طور کے اوپر کام کر رہا ہے تو وہ ان مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں، کارکنان ہیں، ان مذہبی جماعتوں کے زیر اثر چلنے والے جو مدارس ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ کہیں پر وہ راشن بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہیں پر وہ راشن ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں پر وہ بچوں کو لوگوں کو سیلاب زدگان کو ریسکیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہیں پر وہ ان کے لیے خیمہ زنی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی تقسیم اتنی ہو چکی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے سیاسی اختلافات سائڈ کے اوپر رکھ کر اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ روز ٹی وی چینلز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، یہ سارے کے سارے اپنا سیکیور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سیاسی کھینچا تانی میں لے کر ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی لڑائیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حالیہ طور کے اوپر جو عمران خان صاحب ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈز تو اکٹھے نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی جماعت کے لیے فنڈز جو ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں۔ وہ صرف حالیہ 2 دنوں میں اپنے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے نکلے، اور نکلے بھی کیسے ہیں، وہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ویڈیو تحریک انصاف کی طرف سے جاری کی گئی ہے، جس میں یہ ساری تحریک انصاف کی قیادت ایک ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے موبائلوں سے کھیل رہے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے۔ اور اسی طرح آپ شہباز شریف کو اور باقیوں کو دیکھیں تو وہ بھی ہیلی کاپٹروں کے اندر سے جا کے تصاویریں کھنچوا کے ابھی 4-5 دن پہلے سے شروع ہوئے ہیں، اور یہ تباہی تو پچھلے 2-3 ہفتوں سے جاری ہے، لیکن ان کو ہوش کے ناخن جو ہیں وہ ابھی آئے ہیں۔ لیکن ان اختلافات کے اوپر، اس رویے کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے یہ بھی درست ہے، چلے ان کو دیر سے ہی آئی صحیح، لیکن ان کو عقل آئی ہے اور یہ اب اس طرف چلنا شروع ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت پورے پاکستانی قوم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، میری آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق 1 روپے سے لے کے 1 لاکھ روپے تک جتنی استطاعت ہماری بنتی ہے، ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ سیلاب زدگان کی مدد کی جا سکے، ان کی بحالی کے لیے کام کیا جا سکے، کیونکہ جس طرح کی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، اس سیلاب نے پاکستان کو کم از کم 50 برس پیچھے جو ہے وہ دھکیل دیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کی، یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے ان اداروں کی جو ہر طرح کی طاقت رکھتے ہیں، جو ہر طرح کا اختیار رکھتے ہیں، جو سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، جو وزراء اعظم کو نااہل کرنے کی تو طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ حکومتوں کو اس بات کا پابند بنانے کی طاقت اور اختیار نہیں رکھتے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کر اس طرح کی آفت اور اس طرح کے سیلاب سے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں سیلاب آتے ہیں، لیکن وہاں کا انفراسٹرکچر کبھی جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ڈیمیج نہیں ہوتا جتنا پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بے حسی ہے پاکستان کی حکومتوں کی، انتظامیہ کی، تمام اداروں کی، کہ آج کے دن تک بھی ہم ایسے پل نہیں بنا پائے جو سیلاب کا مقابلہ کر سکیں، بلکہ اگر تھوڑی سی طاقت والا سیلاب بھی آتا ہے تو پاکستان کے وہ سڑکیں، وہ پل جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں۔ اسی سیلاب زدگان کے معاملے کے اوپر جب ماضی میں 2010 میں جب آیا تھا سیلاب، تب بھی پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت وہ جج تھے، ایک فلڈ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی تھی۔ آج کے دن تک وہ رپورٹ سرد خانے کی نظر ہے اور اس کے اوپر کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ ان ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر عوام یہ توقع کر رہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ کسی طرح سے سیلاب زدگان کی مدد کرے گی، تو ان سے اتنی زیادہ توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عوام کو خود ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، حکمرانوں کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ووٹ لینے کے لیے دوبارہ منہ اٹھا کے آ جائیں گے، لیکن انہوں نے
اب ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھانا. آج کے دن تک بھی پنجاب کے جو بیشتر جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں, لیکن ایوان وزیر اعلیٰ کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے اسے صرف گجرات کے اندر ترقی کی جو ہے وہ شوق چڑھا ہوا ہے, صرف منڈی بہاؤدین کے اندر ترقی کا شوق چڑھا ہوا ہے, جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان کے اندر نوکریاں بانٹنے کا شوق چڑھا ہوا ہے. تو اس رویے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حکمرانوں نے آپ کا کچھ نہیں کرنا عوام کا. اس لیے ہم سب عوام کو, غریب طبقے کو اپنے غریب بھائیوں کی مدد کے لیے عملی طور کے اوپر سامنے آنا پڑے گا. ہمیں اپنے روزمرہ کے اخراجات میں کمی لا کر اپنے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کی مدد جو ہے وہ کرنی ہوگی. میں تحریک لبیک کی قیادت کا, میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا اور میں جماعت اسلامی کی قیادت کا نہ صرف مشکور ہوں بلکہ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنے کو دل کر رہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری انتہائی احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. جس طریقے سے پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اتری ہوئی ہیں, اس طریقے سے نہ حکومتیں میدان کے اندر ہیں, نہ باقی سیاسی جماعتیں میدان کے اندر ہیں, اور جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جیسے جعلی, فرضی اور لوٹ مار کرنے والے ادارے ہیں, نہ ان اداروں کے افسران اور لوگ جو ہیں وہ میدان میں ہیں. اس لیے عوام سے بھرپور اپیل ہے کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کے لیے بھرپور کردار جو ہیں وہ ادا کریں, تاکہ پاکستان کے یہ عوام اپنے آپ کو لاوارث جو ہے وہ محسوس نہ کر سکیں.